تو کیا جیک واقعی مارا جا چکا ہے؟ سلطان شاہ کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا۔ اب بننے کی کوشش نہ کرو، میں نے کمرے میں جانے سے پہلے یہ باتیں تمہیں بتا دی تھیں۔ میں نے لقمہ دیا۔ میں سمجھا تھا کہ تم میری دلجوئی کے لیے مذاق کر رہے ہو۔ میرے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے۔ میری آرزو تھی کہ وہ کالا میرے ہاتھوں اپنے کیفر کردار کو پہنچتا۔ وہاں لمحوں کی بھی مہلت نہیں تھی۔ میں ذرا بھی چوکتا تو وہ ہمیں مار کر آئمین کی طرح صاف نکل جاتا۔ آئمین اکیلا اور پیدل تھا۔ وہ ایس ٹی ایف کی بھاری نفری کو جل دے کر کیسے نکل گیا؟ ویرا نے چونک کر پوچھا۔ یہ بری خبر ابھی ابھی اول خان نے فون پر سنائی ہے۔ وہ فالکن ہاؤس سے تیسرے مکان میں ایک شخص کو بیم گن سے ہلاک کر کے گاڑی لے بھاگا۔ اول خان کے آدمی اپنے پیدل شکار کی تلاش میں اس علاقے کی خاک چھانتے رہ گئے۔ اس کے فرار سے شروع ہونے والا قصہ اس کے دوبارہ فرار پر ختم ہو گیا۔ سلطان شاہ نے سر ہلا کر تعصب سے کہا، تم لوگوں کی ساری محنت برباد ہوگی۔ تم بھول رہے ہو کہ اس دوران میں جیک مارا گیا۔ ڈیلٹا فورس کے 2 کمانڈوز کام آئے۔ کیلی ایک چوکیدار کے ساتھ حراست میں ہے۔ ویرن اسے یاد دلایا۔ یہ کامیابیاں اپنی جگہ پر ہیں، مگر مجھے آئمین کے نکل جانے کا قلق رہے گا۔ ہمارے سارے مجرم ایک چھت کے نیچے جمع ہو گئے تھے۔ یہ ان کی سرکوبی کا بہترین موقع تھا۔ اب آئمین کے لیے ہم کو ازسر نو محنت کرنا پڑے گی۔ میں نے کہا، اب اس کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں، اس کے آدمی ایک ایک کر کے ٹوٹ چکے ہیں۔ ویرن نے اپنے گلاس سے دوسرا گھونٹ لے کر تفکر امیز انداز میں کہا، راجہ پولیس کی قید میں ہے۔ خالد کو ہم نے پکڑ لیا۔ جیک تھوڑی دیر پہلے مارا گیا۔ اگر اول خان نے تمہارے مشورے کے مطابق جیک کا قتل آئی مین کے سر مونڈنے میں کامیابی حاصل کر لی تو فوری طور پر امریکیوں کی تائید سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ میں اجلت میں ایسی کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونا پسند نہیں کروں گا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آج فالکن ہاؤس میں پیش آنے والے واقعات کو کس زاویے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اگر آئی مین یہاں امریکی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ اتنی آسانی سے اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے انہیں اپنی رائے سے آگاہ کر دیا۔ وہ اپنے آنکھوں کے سامنے جیک کے قتل کا کیا جواز دے سکے گا؟ ویرا نے پوچھا۔ اسے جواز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے قدرے بدمزگی سے کہا، تم کو معلوم ہے کہ وہ میرے ہاتھوں مارا گیا ہے؟ آئی مین یہی کہے گا۔ خود کو فریب دینے کی کوشش نہ کرو۔ سب کچھ سامنے آنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ آئی مین کے نام کی آڑ میں نے اپنا کام تیز کر دیا ہے۔ کل ونود مارا گیا۔ اخبارات میں الزام آئی مین پر عائد کیا گیا ہے۔ اصل کام جلال نے دکھایا تھا، مگر امریکی سمجھیں گے کہ وہ میری حرکت تھی۔ معاملات بہت زیادہ الجھ گئے ہیں۔ ہر امریکی ڈفر نہیں ہوتا۔ ان کے بہترین دماغ بہت جلد نتائج اخذ کر لیں گے اور ہمارے لیے نئی مشکلات کا آغاز ہو جائے گا۔ ابھی تک ہمارے ساتھ یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ غزالہ نے میری تائید کی۔ آپ لوگوں کی ہر کامیابی عارضی اور ناپائیدار ثابت ہوتی ہے۔ ایک فتنے کا سر کچلتے ہیں تو دوسری کوئی بڑی پریشانی سر اٹھانے لگتی ہے۔ یہ سلسلہ کہیں رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے چکروں میں جہانگیر بے سبب رگڑا جاتا ہے۔ سلطان شاہ کو اچانک جہانگیر یاد آ گیا۔ اسے تم سے دوستی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کی بھی خبر لیتے رہا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبری میں بے موت مارا جائے۔ اگر ڈینی نے بر وقت اس کی جگہ گولڈن فارمیسی نہ سنبھالی ہوتی تو وہ اب تک مارا جا چکا ہوتا۔ ویرا نے کہا، اس قدر پر پیچ اور سازشی فضا میں اس کے لیے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا۔ کئی برسوں سے جمود کی زندگی گزارنے کے باعث اس کے اعصاب کمزور ہو چکے ہیں۔ میں نے دن میں اول خان کے دفتر سے فون کر کے اسے تاکید کر دی تھی کہ وہ میری اگلی ہدایات تک اپنی دکان کو بھول کر گھر تک محدود ہو جائے، مگر وہ گفتگو تشنا رہی تھی۔ ان تینوں کی موجودگی میں اس سے کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے کمرے میں اسے ضرور فون کروں گا۔ اس کے بارے میں ویرا کا تجزیہ 100% درست تھا۔ ایک طرف وہ جمود اور تنہائی کا شکار تھا تو دوسری طرف اس کی بسیار نوشی اس کے اعصاب پر برے اثرات مرتب کر رہی تھی۔ واقعات پہ در پہ رونما ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارے حصے میں کامیابیاں اور ناکامیاں دونوں ہی آئی تھیں، لیکن آئی مین کی ساری سرگرمیوں کا پس منظر واضح ہو کر سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ابتدا میں ہماری سوچی سمجھی رائے تھی کہ پاکستان میں شیخ کو دوبارہ زندہ کر کے ہیروئن کے فروغ کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، مگر راجہ اور پھر خالد کے بیانات نے یہ بات بالکل واضح کر دی تھی کہ وہ صرف سطحی سرگرمیاں تھیں۔ ان کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما تھے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ بازار میں ہیروئن کی فراہمی کی ذمہ داری راجہ کی تھی۔ اس نے اعتراف کیا تھا کہ پراسرار آئی مین اسے ہیروئن کی فروخت پر خسارے کی بھاری رقم ادا کرتا تھا۔ راجہ کے پکڑے جانے کے بعد منڈی میں سستی ہیروئن نایاب ہو گئی تھی۔ ہر شخص کو متبادل بندوبست کا انتظار تھا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ شہر میں اچانک ہیروئن کا کال پڑ گیا۔ چھوٹی چھوٹی پوڑیاں خرید کر اپنے نشے کی لت پوری کرنے والے آوارہ گردوں کا نشہ ٹوٹا تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں شہر میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ نظم و ضبط کا مسئلہ پیدا ہوتے ہی پولیس حرکت میں آ گئی۔ پھر وہی ہوا جو جلال نے بتایا تھا۔ فساد پر آمادہ ہیروئنچیوں کو ٹرکوں میں بھر بھر کر سپر ہائی وے پر واقع ایدی ہوم پہنچایا جانے لگا۔ وہاں ان کی تعداد بڑی تو نشے کے بجائے دوائیں ملنے پر وہ چراغ پا ہو گئے۔ ایدی ہوم میں توڑ پھوڑ کر کے سپر ہائی وے پر نکل آئے، سڑک پر لیٹ کر ٹریفک جام کر دیا۔ ان پر ایک جگہ قابو پایا جاتا تھا تو وہ دوسری جگہ سر اٹھانے لگتے تھے۔ ایک چھوٹے سے مسئلے نے بڑھ کر یکا یک سنگین صورتحال اختیار کر لی تھی۔ معاشرتی ماہرین سر جوڑ کر بیٹھ کے اور اس مسئلے کے حل میں سرگرداں ہو گئے۔ آئمین کو یوں سانپ سونگ گیا تھا جیسے ہیروئن کی وافر مقدار میں سستے داموں فراہمی سے اسے کوئی سروکار نہ ہو۔ وہ پورا منصوبہ صرف راجہ کی ذات کے گرد گھوم رہا تھا۔ جب تک وہ آزاد تھا دھندا چل رہا تھا، اس کے بند ہوتے ہی یہ سب چوپٹ ہو گیا۔ ہیروئن بحران کی زد میں آئی ہوئی تھی اور آئی مین بھی میدان میں تھا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اسے اس بحران سے دلچسپی نہیں تھی تو وہ کراچی میں بیٹھا کیا کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں دوسرا خیال یہ آیا کہ آئی مین کا اصل ہدف صرف اور صرف میری ذات تھی۔ امریکی ایجنسیاں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود مجھ پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا سبب صرف یہ نہیں تھا کہ میں بہت زیادہ تیز و ترار تھا۔ میری آزادی اور آزاد روی میں اول خان اور جلال جیسے بہت سے مہربانوں کا بھرپور حصہ تھا۔ وہ امریکی اثر و نفوذ کی وجہ سے کھل کر میرا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، مگر پس پردہ ہر نازک وقت میں میرے مددگار رہے تھے۔ سرکاری ناکامیوں کے بعد آئمین شی کے احیا کا نعرہ لے کر میدان میں اترا تھا۔ اس نے براہ راست جہانگیر کو تلاش کرنے کی بجائے شی کے پرانے آدمیوں کو بھاری معاوضوں پر یکجا کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اسے امید رہی ہوگی کہ بات پہلے کی تو جہانگیر خود اس سے رجوع کرے گا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو اس نے خود جہانگیر کی فارمیسی کا کھوج نکال لیا۔ وہ خطرہ میں نے پہلے سے بھانپ لیا تھا۔ آئمین کے معاون نے فارمیسی میں پہلا قدم رکھا تو میں اس کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ معاملات قتل و خون ریزی کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ میں یہ بات اپنی زبان پر نہیں لا سکتا تھا کہ آئمین نے وہ لمبا بکھیڑا صرف میرے لیے پھیلایا تھا۔ جس دن بھی وہ مجھے پکڑنے یا مار لینے میں کامیاب ہو جاتا، اپنے سارے مددگاروں کو بھول بھال کر سیدھا امریکہ چلا جاتا۔ ویرا منہ پھٹ اور زبان دراز تھی۔ وہ میرے اس نظریے کو خود پسندی قرار دے کر یکسر مسترد کر دیتی۔ میں خود کو ایسی کسی صورتحال میں نہیں پنسانا چاہتا تھا جہاں ذاتی تصادم کی نوبت آ جائے۔ کھانے کے دوران میں میرا ذہن اسی گورکھ دھندے میں الجھا رہا۔ میز پر وہ تینوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے مگر میں خاموشی سے کھانے میں مصروف رہا۔ کھانے کے بعد ہم چاروں کچھ دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھتے رہے۔ 11 بجے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جہانگیر کے گھر کا فون نمبر ملایا تو دوسری طرف سے سلمہ کی آواز سنائی تھی۔ اس کی آواز مرجھائی ہوئی تھی۔ رسمی مزاج پرسی کے بعد اس نے کھلے دل سے اپنی تشویش کا اظہار کر دیا۔ آج دوپہر کو تم سے بات ہونے کے بعد سے یہ بہت خاموش اور فکر مند ہیں۔ تم نے ان سے کیا کہہ دیا تھا؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ آج کل فارمیسی دشمنوں کی نگاہوں میں آئی ہوئی ہے۔ جہانگیر کو کسی مصیبت سے بچانے کے لیے میں نے اس کی جگہ لی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جہانگیر سمجھ کر میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ 3 دن سے وہاں روز کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو رہی تھی۔ آج میں نے غیر معینہ مدت کے لیے فارمیسی پر تالے ڈلوا دیے ہیں۔ تو کیا اب یہ دوبارہ گھر بیٹھ جائیں گے؟ سلمہ کی آواز سے فکر مندی چھلک رہی تھی۔ چند روز میں حالات قابو میں آ جائیں گے تو فارمیسی دوبارہ کھل جائے گی۔ میں نے اسے سمجھایا اور پوچھا، جہانگیر کہاں ہے؟ آج ان کی باتوں سے مایوسی کی بو آ رہی تھی۔ کہہ رہے تھے کہ ماضی کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اسے سمجھاؤ کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اسے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ فارمیسی تک پہنچ سکتے ہیں وہ کسی وقت ہمارے دروازے پر بھی دستک دے سکتے ہیں۔ اس کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ تمہاری حفاظت کے لیے آج دوپہر سے ایک مسلح گارڈ مامور کر دیا گیا ہے۔ وہ نیچے چوکیدار کے ساتھ رہے گا۔ وہ بندوبست اول خان نے کیا تھا۔ دوپہر میں جہانگیر سے میری بات ہونے کے بعد ہی محسوس کر لیا گیا تھا کہ جہانگیر کے غیر معمولی دیکھ بھال ضروری ہو گئی تھی۔ وہ نیچے رہے گا۔ یہاں ہم دونوں دن رات ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہیں گے۔ اس وقت تمہاری ذات کو بھی خطرات لاحق ہوں گے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم چند روز کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ؟ تینوں کا وقت بہت اچھا اور بے فکری میں گزرے گا۔ میں پہلے بھی تم کو بتا چکا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے پیچھے 1000 بکھیڑے لگے ہوئے ہیں۔ تمہارا صرف ایک مسئلہ ہے۔ میں تم لوگوں سے آن ملا تو میری وجہ سے تمہارے لیے بھی سنگین مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ میں یہ گوارا نہیں کروں گا۔ تم بلا وجہ مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ سچ بات کیوں نہیں کہتے کہ تم غزالہ سے ڈرتے ہو؟
हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है, लेकिन तुम्हारे मामले में मुझे इससे डरने की क्या जरूरत है? इतने भोले ना बनो। वो हम लोगों से तुम्हारा ज्यादा मेल जोल पसंद नहीं करती, हर वक्त तुम्हें घेरे रखती है। मैं इस्तज़ाइया अंदाज में हंस पड़ा। मेरे और तुम लोगों के मेल जोल में भला उसे क्या एतराज हो सकता है? हम मिलते हैं तो किसी की चोरी नहीं करते। हमारे दिल लाख साफ हों, मगर हम दूसरों की सोच पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते। सलमा की आवाज धीमी हो गई थी। गजाला इतनी तंग नजर नहीं है। तुम वीरा के बारे में ये बात जरूर कह सकती हो। औरत की नजरों को एक औरत ही पहचान सकती है। मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि गजाला दिल ही दिल में वीरा से भी नफरत करती होगी। वह हर उस औरत को नापसंद करेगी जो तुमसे करीब हो। इसके लिए मरासम की किसी खास नौयत का होना जरूरी नहीं है। मैंने महसूस किया कि वो इस गुफ्तगू को दानिस्ता तूल देने की कोशिश कर रही थी। शायद उसको इन बातों से कोई हज़ हासिल हो रहा था। मैंने यकायक बेअतनाई इख्तियार करते हुए रुखाई से कहा, तुम जो चाहो कह सकती हो। मेरा तुम्हारे घर मुंतकिल होना मुश्किल है। तुम मेरी बात कभी नहीं मानते। सलमा की आवाज में अपनाइयत का खुमार उमड़ आया। हमारे साथ रह नहीं सकते तो कम से कम चक्कर लगाते रहा करो। तुम आते हो तो छेड़छाड़ से हमारे घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि आता जाता रहूं। फिलहाल ये भी मुश्किल है क्योंकि कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं हर वक्त तुम्हारी सेहत और सलामती के लिए दुआएं करती रहती हूँ। तुम्हारी ज़ात मुझे बड़ी ढारस रहती है। बस मैंने यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि तुम दोनों की मुनासिब देखभाल हो रही है। तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। एक एहतियात ज़रूर करना कि अगले चंद रोज़ तक जहांगीर को घर से बाहर न निकलने देना। बाहर की फ़िज़ा उसके लिए साजगार नहीं है। तुम फिक्र ना करो। वो खनकती हुई हंसी के साथ बोली, आजकल हमारे दरमियान मुफाहमत हो गई है और अच्छा वक्त गुजर रहा है। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। सलमा से बात करके मेरे जहन से एक जिम्मेदारी का बोझ उतर गया था। अमूर खानादारी से निमट कर गजाला कमरे में आई तो मैं मसहरी पर नीम तराज होकर एक किताब पढ़ रहा था। जलाल से आपकी क्या बात हुई थी? उसने आते ही इतने एतमाद से सवाल किया कि मैं हैरान रह गया। मेरी जलाल से कोई बात नहीं हुई। मैंने जहांगीर के घर फ़ोन किया था। मेरा ख्याल था कि आप जलाल को फ़ोन करने के लिए अपने कमरे में आए हैं। शाम को आपने उससे वादा किया था कि पहली फुर्सत में उसे ताज़ा तरीन सूरत अहवाल से बाखबर करेंगे। गजाला ने बिस्तर पर मेरे करीब बैठते हुए कहा। मैंने जज्बात से मगलूब होकर उसका हाथ थाम लिया और खुले दिल के साथ उसकी खूबियों का एतराफ़ करते हुए कहा, बीवी अगर समझदार हो तो आदमी को सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं रहती। बीवी उसकी हर ज़रूरत, सहूलत और आसाइश का ख्याल रखती है। जलाल को फ़ोन कर लें। गजाला ने मेरे तेवर देख कर मुस्कुराते हुए नरमी से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने जलाल का नंबर मिलाया। वो बहुत बेचैनी से मेरी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। तुम कहाँ गायब हो? मेरी इत्तला के मुताबिक तुम्हें फाल्कन हाउस से निकलने बहुत देर हो चुकी है। तुमने तो अपने आदमी वहां से हटा लिए थे। इसके बारे में तुम क्या जानो? मैंने हैरत से कहा। आदमी हटाने का ये मतलब नहीं था कि मैंने इस तरफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। बस मेरे आदमी गैर फाल हो गए थे, वरना वहां रूनमा होने वाले वाकयात पर इनकी गहरी नजर थी। वो मुझे सनसनीखेज खबरें सुनाते रहे हैं। फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि मैं वहां किस रूप में गया था। सही इत्तला नहीं मिल सकी, मगर मेरा ख्याल है कि फकीरों की जोड़ी में से एक तुम थे। अगर सही इत्तला नहीं मिली तो तुमने मेरे बारे में कैसे अंदाजा लगा लिया? उसके हर जवाब में से कोई ना कोई सवाल निकलता चला आ रहा था। पूरी टीम में सिर्फ एक औरत थी जो फकीरनी का रूप धारे हुए थी। वो वीरा के अलावा कोई और नहीं हो सकती थी। मेरे लिए यह समझना दुश्वार नहीं था कि उसके साथ तुम सबसे पहले फाल्कन हाउस में घुसे होगे। यूं कहो कि तुम्हें दूर दूर से खबरें मिल रही थी। मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा, मैं यही कह रहा हूं, अंदर क्या हुआ इस बारे में मेरी मालूमात सिफर हैं। सिफर से ज्यादा होंगी, मैंने खुशदिली से कहा। आईमैन के फरार की खबर हर तरफ फैल गई थी। एसटीएफ वाले उसकी तलाश में बौखलाए फिर रहे थे। ये छुपने वाली बात नहीं थी। उसने एतराफ़ किया। क्या इस इत्तला में कोई वसीतर मफहूम पन्हा नहीं था? मैंने पूछा। तुम मुझे बिला वजह उलझा रहे हो। यह अंदाजा हो गया था कि फाल्कन हाउस में तुम्हारी टीम कामयाब रही है और आईमैन भाग निकला है। यह बताओ कि दूसरों का क्या बना? वहां कम अज कम 2 फायर हुए थे और कुछ चीखें भी गूंजी थी। उसने मेरी बात दरमियान से उड़ा दी। वहां 4 दीवारी में जो कुछ हुआ वो पर्दे में है। पुलिस अफसरान सख्त राजदारी से काम ले रहे हैं। तो क्या दूसरी एजेंसियों को इस किस्से से अलग थलग रखा जा रहा है? मैंने पूछा। मेरे आदमी अपनी बाज़ाब्ता शनाख्त जाहिर करके अंदर तक रसाई हासिल कर सकते हैं, मगर मैंने उन्हें रोक दिया है। मैं आईबी को इस चक्कर में मुलव्विस नहीं करना चाहता। तुम चाहो या ना चाहो, मुझे यह मामला पुलिस के बस से बाहर नजर आ रहा है। यह खालिस आईबी का केस है। ऊपर से आर्डर्स आएंगे तो देखा जाएगा। इसका जवाब बेपरवायाना था। इस वक्त मैं जो कुछ पूछ रहा हूं वो मेरी ज़ाती तस्कीन और दिलचस्पी के लिए है।
ابھی میں گاڑی نکال کر فالکن ہاؤس کے فاٹک پر پہنچ جاؤں تو کوئی مجھے اندر جانے سے نہیں روکے گا، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تمہاری اپنی مصلحتیں ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اگر تم آئمن کے فرار کو بھول سکو تو آج کا آپریشن بھرپور بہت زیادہ کامیاب رہا ہے۔ اسے کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ وہ تم لوگوں کا اصل ہدف تھا۔ اس وقت میں ناکامی کا یہی سوگ منا رہا تھا۔ کچھ بھی نہ ہوتا مگر وہ ہاتھ آ جاتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ تمہاری فقیرنی تو شراب سے اپنا غم غلط کر رہی ہوگی۔ اس نے ویرا کا نام لیے بغیر پوچھا۔ تم لاہور میں اس کی میزبانی کر چکے ہو، اس کی یہ بری عادتیں تمہارے علم میں ہیں، میں نے بے بسی سے کہا۔ شرابی کی خوشی کے ساتھ غم کی انتہا بھی بھرے ہوئے پیمانے پر ہوتی ہے، فرق صرف ہنسنے اور رونے کا ہوتا ہے۔ اسے بھی آئمن کے نکل جانے کا کلک ہے۔ جیک کا کیا بنا؟ جلال کو براہ راست وہ سوال کرنا پڑ گیا۔ میں واقعات کے تیز بہاؤ میں الجھ کر یہ بنیادی نقطہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ فالکن ہاؤس میں جیک اور ڈیلٹا فورس کے کمانڈوز کی موجودگی کی اطلاع اسی نے دی تھی، اور ہم نے بروقت اپنے منصوبے پر نظر ثانی کر لی تھی۔ جیک کی وہاں موجودگی میں اگر ہم محض 5 نفری ٹیم کے ساتھ اور کوئی سوانگ رچائے بغیر مہم جوئی کی کوشش کرتے تو ہمارے لیے حالات پر قابو پانا ناممکن ہو جاتا۔ وہ میرے ہاتھوں بھیم گن سے مارا گیا۔ میں نے اسے برجستہ جواب دیا۔ براوو! میرے کانوں میں جلال کی بے ساختہ اور مسرت آمیز آواز گونجی۔ یہ آئمن کے پکڑے جانے سے زیادہ بڑا کام ہوا ہے؟ اس کی لاش اس کی وہاں موجودگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ہم یہ پوچھنے کے حقدار ہو گئے ہیں کہ ایف بی آئی کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر آئمن کے اڈے پر کیا کر رہا تھا۔ وہی نہیں، اس کے دونوں کمانڈوز بھی اسی عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ میں نے اسے مطلع کیا۔ کیا وہ بھی بھیم گن کا شکار ہوئے؟ جلال نے تیزی سے متجسس لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے اسے ہلاک اور قید ہونے والوں کے بارے میں پوری تفصیل ایک ہی بار بتا دی۔ تم اسے ناکامی کہہ رہے ہو؟ شاید جو تمہاری سب سے شاندار کامیابی ہے۔ تم نے ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ صرف ایک گڑبڑ ہوئی ہے کہ جیک کی موت کے بعد فالکن ہاؤس میں دوسری بھیم گن کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت شہر کے ہر باخبر آدمی کو معلوم ہے کہ آئمن کے علاوہ دوسری بھیم گن تمہارے پاس ہے۔ یہ بات میں نے بھی محسوس کر لی تھی، میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ لاش کی پوزیشن بدل کر یہ ظاہر کیا جائے کہ جیک کو آئمن نے مارا ہے۔ ایسا ہو جائے تو اسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جلال خوش ہو گیا۔ تفصیلات جاننے کے ساتھ اس کی آواز میں ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا تھا۔ ذرا ایک مرتبہ ترتیب وار سارے واقعات بتاتے چلے جاؤ تاکہ میں اپنے ذہن میں کوئی نقشہ جما سکوں۔ سنا ہے کہ کچھ دیر کے لیے وہ عمارت اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ وہ واقعی بے خبر تھا اور پوری طرح میرے فون پر انحصار کیے بیٹھا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ باتوں میں الجھ کر وہ اپنا وہ ابتدائی سوال بھول گیا تھا جو میرے فون میں تاخیر کے بارے میں تھا۔ ان واقعات کے بارے میں میری یادداشت بالکل تازہ تھی۔ میں اپنے ذہن پر کوئی زور ڈالے بغیر اسے تسلسل کے ساتھ پوری کہانی سناتا چلا گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اتنی تفصیل کیوں کھرید رہا تھا۔ ایس ٹی ایف والوں نے اپنی کارروائی کا سہرا عارضی طور پر پولیس کے سر پر سجا دیا تھا، مگر پولیس والے اپنے تمام تر وسائل بروکار لا کر بھی اس معاملے کو نہیں سنبھال سکتے تھے۔ بین الاقوامی سازشوں کی کڑیاں ملانا ان کی بساط سے باہر تھا۔ آخرکار وہ معاملہ آئی بی کے سپرد ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مرحلہ آنے سے پہلے جلال پوری طرح باخبر رہنا چاہ رہا تھا تاکہ کیس اس کے محکمے کے پاس آ جانے کے بعد اسے اندھیرے میں ہاتھ پیر نہ مارنے پڑے۔ وہاں جو کچھ ہوا اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا۔ اول خان ہوشیار آدمی ہے، وہ تمہارا مقصد سمجھ گیا ہوگا۔ جیک کی لاش کی بدلی ہوئی پوزیشن گواہی دے گی کہ اسے گھر کے اندر ہی اندر سے کسی آدمی نے مارا ہے۔ وہ لوگ اس شہادت پر آئمن کے بیان کو ترجیح دیں گے۔ میں نے کہا، میرے خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ لا کے انکار کرتا رہے، جیک کے افسران اس پر اعتبار نہیں کریں گے۔ وہ اسے زیادہ سے زیادہ یہ رائے دے دیں گے کہ اس نے جان بوجھ کر جیک کو نہیں مارا ہوگا۔ وہ اندھیرے یا غلط فہمی کی وجہ سے آئمن کی بھیم گن کا نشانہ بن گیا۔ یہ نظریہ ہمارے حق میں جائے گا۔ ان کی توجہ میری طرف مبذول نہیں ہوگی۔ تم نے خود کو بہت کامیابی سے چھپایا ہوا ہے۔ آئمن کو قطعی اندازہ نہیں ہو سکا کہ تم خود میدان میں موجود ہو۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی پوری توجہ جہانگیر اور اس کی فارمیسی پر مرکوز کی ہوئی تھی۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ آج کے واقعات پر کس رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آج بھی اس کی شخصیت کا راز اپنی جگہ برقرار رہا۔ ہم میں سے کوئی اس کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ابھی تک کوئی ایسا شخص ہاتھ نہیں آ سکا جو اس کے نام و نشان پر کوئی روشنی ڈال سکے۔ ہمارے لیے وہ بس ایک نام بنا ہوا ہے۔ آئمن سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ان کے لیے تمہارے نام کی یہی حیثیت ہے۔ وہ تمہارے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کیلی اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میری ساری توقعات اس کی ذات سے وابستہ ہیں۔ وہ بہت سے رازوں پر سے پردہ اٹھا سکتی ہے۔ تم درست سمت میں سوچ رہے ہو۔ اسے صحیح طریقے سے ہینڈل کیا گیا تو بہت کام کی عورت ثابت ہو سکتی ہے۔ جلال نے میری تائید کی۔
اسے پولیس کی تحویل کی بجائے صدف مینشن میں پہنچنا چاہیے۔ میں نے جلال کے مقامی قید خانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا،